یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بات نہیں کرے گا، پھر وہیں اڑا ہوا ہے، پھر وہیں رکا ہوا ہے، پھر وہیں ڈٹا ہوا ہے کہ کسی کمہار کا گدھا اس کے بالمقابل سیالکوٹ میں کھڑا کر دے، وہ گدھا اس سے 1.5 لاکھ ووٹ سے جیت جائے گا۔ تو یہ جو ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، دیکھیں میں آپ کو خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ جب میں کہوں گا کہ خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں تو مجھے دیانت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں انتہائی دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خبر کی بنیاد پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ جن کا تعلق فوج سے ہے اور وہ ریٹائرڈ ہیں، اور کچھ حاضر سربراہ جو کور کمانڈرز کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈبہ فلم ریلیز کی ہوئی ہے، انہیں ملک پر مسلط کیا ہوا ہے، وہ جو 3 4 5 جنرلز ہیں، قیادت ہے ہماری پاک آرمی کی، ان کا موقف یہ تھا کہ عمران خان ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، ہم کیا کریں، ہم دیواروں سے بات کریں؟ وہ کہتا میں بات ہی نہیں کروں گا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان حالات میں کون بات کرے گا آپ سے؟ اور وہ تو واقعی ایک عزت مند آدمی ہے، ضدی آدمی ہے، بہادر آدمی ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بات نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کچھ صورتحال کو بدلیں، اس کے غصہ کو ٹھنڈا کریں۔ یہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے علیمہ خان، نورین خان اور بشریٰ بی بی کو رہا کیا گیا ہے۔ لیکن عمران خان سے اگر یہ توقع کی جائے کہ وہ ان کی رہائی کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بات چیت شروع کر دے گا، یہ فارم 47 کے بطن سے برآمد شدہ حکومت کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج میں نے ولاگ میں بتایا ہے، کیونکہ میں جیل کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، میں نے اپنی پوری جوانی جیلوں میں گزاری ہے کہ کس طرح وہاں زچ کیا جاتا ہے، اور ساون بھادو میں اس طرح جو ہے مطلع نہیں بدلتا جس طرح وہاں قیدی کے حالات بدل دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو دن تھا وہ بہت سخت تھا، بہت تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا جی ہم نے انہیں چھوڑ بھی دیا، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، پھر وہیں اڑا ہوا ہے، پھر وہیں رکا ہوا ہے، پھر وہیں ڈٹا ہوا ہے کہ جناب پہلے انہیں چلتا کریں، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلے تسلیم کریں کہ آپ نے میرا مینڈیٹ چرایا، آپ تسلیم کریں کہ یہ گورنمنٹ 47 کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اور اسے ختم کریں، اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو اب دوبارہ طیش میں آگے ہوں۔ میں یہ اسیس کر رہا ہوں، جو خبر مجھے ملی ہے آج کے تقریباً پورے دن کی خبر، حکومت تو خوف زدہ ہے۔ حکومت کبھی خوف سے نکلی ہی نہیں، وہ اندر رہیں یا باہر ہوں۔ اب دیکھیں نا، عمران خان باہر تو نہیں ہے، ان کے خوف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بڑھ کے ماریں، جتنی چاہے یہ لافزنیاں کرتے رہیں، خوف زدہ تو ہیں یہ۔ انہیں صدمہ ہے ان کی رہائی سے۔ رہی بات خواجہ آصف کی، تو وہ ایک اخلاق باختہ آدمی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو کہا ہے، اور بالکل درست کہا ہے، غیر جذباتی انداز میں پھر کہتا ہوں کہ یہ اس قدر راندہ درگاہ اور مردود خلائق شخص کا اتنا بدقسمت آدمی ہے کہ کسی کمہار کا گدھا اس کے بالمقابل سیالکوٹ میں کھڑا کر دے، وہ گدھا اس سے 1.5 لاکھ ووٹ سے جیت جائے گا۔ اگرچہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ مجھے زیب نہیں دیتا، اور اسے شاید کچھ لوگ جو ہے وہ کسی آزاد مملکت کے اندر ایک مداخلت قرار دیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک تو اس کے تعلقات جو ہیں ٹرمپ کے ساتھ بڑے دوستانہ ہیں، ٹرمپ اسے بہت زیادہ لائک کرتا ہے۔ پھر زلفی بہاری اور ٹرمپ کے داماد کے آپس میں دوستانہ تعلقات ہیں، تو تعلقات کا ایک اثر تو وہ کام دکھاتا ہے اپنا۔ دوسرے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ جو کچھ ٹرمپ کے ساتھ وہاں ہوا، یہاں عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ٹرمپ جیت جائے گا، امکانات ٹرمپ کے جیتنے کے ہیں، اور یہ جو ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، وہ اس لیے بھی اڑے ہوئے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو یہ اس کی تاب نہیں لا سکے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ۔